بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والقول والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. محترم ساتھیوں اور مستورات، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت نہیں ہے. جس کو ہدایت مل گئی سمجھو وہ دنیا کا مالدار اور کامیاب ترین انسان ہے، اور جس کو ہدایت نہ ملی اس سے بڑا ناکام اور فقیر اور ذلیل اور محتاج انسان کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی ہدایت کہ اللہ نے آسمان سے کتابوں کو اتارا ہدایت کے دینے کے لیے، نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہدایت کے عطا فرمانے کے لیے. رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے ہدایت کا مہینہ قرار دیا. دن رات میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور فرض بھی، سنت بھی، نوافل بھی. کوئی نماز کی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھو. گویا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کے مانگنے کو فرض اور واجب قرار دیا کہ اس کے بغیر تمہاری نماز پوری نہیں، اور ہدایت کے بغیر تمہاری زندگی پوری نہیں ہے. تو ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، عرصے سے مانگتے آ رہے ہیں، اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ ہدایت دے. پھر ہدایت کا معاملہ اللہ نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کسی نبی اور ولی کے ہاتھ میں بھی یہ معاملہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی تمنا کہ میرے چچا ابو طالب کو ہدایت مل جائے، بڑا زور لگایا لیکن نہیں ملی ہدایت. نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ ہو گیا،
نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر اور اللہ سے سفارش کی، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ کو نوح علیہ السلام کی اس سفارش پر غصہ آیا اور کہا اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل درست نہیں ہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا جس کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے سوال مت کیا کر۔ تھوڑا سی ڈانٹ اللہ نے پلائی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تو نبوت کا تاج تیرے سر کے اوپر سے اتار لوں گا اور تو جاہلین میں سے ہو جائے گا۔ اب نوح علیہ السلام کا یہ سفارش کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ انبیاء سے گناہ کبھی بھی صادر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی انبیاء سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے، لیکن نوح علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اس پر نوح علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روتے تھے کہ نوح علیہ السلام کا اپنا نام ہے عبد الغفار، نوح ان کا لقب بعد میں پڑا۔ نوح بولتے ہیں نوحہ کرنے والے کو، آہوزاری کرنے والے کو، رونے والے کو، زار و قطار رونے والے کو۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ لقب کیوں پڑا کہ اللہ کی اس ذرا سی ڈانٹ پر نوح علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ ان کا لقب ہی نوح پڑ گیا۔ آج میں اور آپ بھی اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی رونا آیا؟ ہمارے اور آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام سے ایک غلطی جنت میں ہوئی، اللہ نے کہا درخت مت کھانا، درخت کا دانہ کھا لیا۔ اللہ نے ایک طرف آدم علیہ السلام کا عمل بیان کیا کہ آدم علیہ السلام درخت کا دانہ کھا گئے، لیکن دوسری جگہ پر آدم علیہ السلام کا عذر بھی اللہ نے بیان کیا کہ فنسیا، جان بوجھ کے آدم نے غلط کام نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئے۔ ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر ارادے کی پختگی کو نہیں پایا۔ تو ایک طرف اللہ ان کے عذر کو بیان کر رہا، دوسری طرف اللہ ان کے تین بڑے صفات کو بیان کر رہا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں دوبارہ اپنا برگزیدہ اور منتخب بندہ بنایا، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام 40 سال روئے ہیں۔ کتنے سال روئے ہیں؟ 40 سال اپنی اس غلطی پر روئے ہیں، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، کافر لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابا جان سفارش کرو، تو آدم کو اس وقت بھی اپنا وہ عمل یاد ہوگا، حالانکہ آدم کے اس گناہ کو اللہ معاف کر چکا۔ اول تو وہ گناہ نہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، آدم کے اس عمل کو اللہ معاف کر چکا، قرآن میں اس کا اعلان کر چکا، توبہ قبول کر چکا، لیکن اس کے باوجود آدم کیا کہیں گے کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش کے قابل نہیں، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اللہ کے دربار میں سفارش کے قابل نہیں، کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے۔ عیسیٰ اور ابراہیم اور موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اپنی اتنی معمولی سی غلطی جو کسی بھی طور پر ان کے حق میں گناہ نہیں ہے، جو ان کی طرف گناہ کی نسبت کرے وہ خود گناہ گار ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم اور محفوظ اور پاک ہوا کرتے ہیں، معمولی نامناسب باتیں جو پیش آ گئیں ان پر اللہ کا اتنا ڈر، اتنا خوف ان پر سوار کہ رو رو کے برا حال، اور قیامت کے دن بھی اپنی اس غلطی کا احساس ان کو ہوگا کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا بنے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ اتنا کہے گا، اے عیسیٰ انت
قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حالانکہ اللہ کو پتا ہے عیسیٰ نے یہ بات نہیں کہی، صرف عیسائیوں پر حجت تام کرنے کے لیے اللہ یہ جملہ کہے گا، لیکن چونکہ انداز سوال کا بن جائے گا، انداز پوچھنے کا بن جائے گا کہ انت قلت، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ اس سوال پر عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں گے اور 7 دن اور 8 راتیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں آئے گا، صرف اس سوال پر۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا کہ میرا قصور نہیں ہے، اللہ کو بھی پتا کہ عیسیٰ کا قصور نہیں ہے، عیسیٰ نے نہیں کہا تھا، لیکن جو صرف سوال کا انداز بنے گا اس انداز پر ہی ان پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ تو میں جو عرض کر رہا کہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں، ولیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں، کسی غوث قطب ابدال کے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس کو آپ چاہو گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ اللہ وہو اعلم بالمہتدین، اللہ کو پتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے کون ہدایت یافتہ نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت نہیں دینی۔ تو ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ بہت سے باپ چاہتے ہیں میرے بیٹوں کو ہدایت مل جائے، نہیں ملتی۔ بہت سے باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا دیندار نہ بنے، تبلیغی نہ بنے، جماعت میں جانے والا نہ بنے، اللہ کے راستے میں جانے والا نہ بنے، داڑھی رکھنے والا نہ بنے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا نہ بنے، یہ دنیا دار بنے، یہ تاجر بنے اور یہ بڑا کاروباری بنے۔ لیکن بیٹا ماشاءاللہ ہدایت کی راہوں پہ چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کی کڑوی کسیلیوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، چونکہ نہ ماں باپ کی چلتی ہے نہ کسی بادشاہ کی چلتی ہے۔ انک لا تہدی من احببت، یہ اختیار تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اگر نبی کے پاس اختیار ہوتا تو نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا، لوط کی بیوی گمراہ نہ ہوتی، لوط علیہ السلام کی بیوی کبھی بھی گمراہ نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے دکھلایا کہ نبیوں کے گھر میں نافرمان پیدا ہوئے، نبیوں کے گھر میں گمراہ پیدا ہوئے، نبیوں کے گھر میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ وہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ولیوں کے گھر میں بھوت اور بھوت کے گھر میں ولی اللہ پیدا کر کے دکھلاتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے روزانہ دن میں ہزاروں بار، سینکڑوں بار، بار بار مانگنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، گمراہی۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہدایت کی محنت سے غافل ہو جائیں، ہدایت کی محنت کو چھوڑ دیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے روزی کا معاملہ ہر مسلمان کو پتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان روزی کے لیے محنت کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، جبکہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے گا روزی کو پھیلا دے گا، جس کے لیے چاہے گا روزی کو کم کر دے گا۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده، یہ اللہ کا ایک تقسیم ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ لیکن غریب سے بھی اگر پوچھو بھئی تیری کیا تمنا ہے، وہ بھی چاہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، محنت کرتا ہے۔ اب محنت سارے کر رہے، لیکن محنت کے بعد نتیجہ مقدر کے حساب سے ہوتا ہے، کسی کو روزی کم ملتی ہے کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے۔ کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں محنت کیوں کروں، کیوں بے شک روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے روزی کو اسباب کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسی
طرح ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہدایت کو اللہ نے اسباب کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہدایت کا پہلا بنیادی سبب کیا ہے؟ دل میں ہدایت کی طلب کا ہونا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے اللہ اپنے راستے پر چلنا آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ اب ہدایت ہے کیا چیز؟ الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب عبد المؤمن، ہدایت دل کے نور کا نام ہے، دل کی روشنی کا نام ہے، جس کو اللہ مومن بندے کے دل میں داخل کیا کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی کا سامان آیا ہے۔ والنجم اذا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، ان کی چمک سورج سے زیادہ، ان کی چمک چاند سے زیادہ، جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے، اس ہدایت کے پیغام نے ساری دنیا کو منور کیا۔ آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی، ظلمت چھائی ہوئی، تاریکی کا دور دورہ، ظلمت کا دور دورہ، ماں بیٹی کی تمیز نہیں، بھائی بھائی کی تمیز نہیں، نفع نقصان کی تمیز نہیں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے۔ وہ ہدایت دل کے نورانی ہونے کا نام ہے، اور گمراہی دل کے اندھیرے کا نام ہے۔ ہر گناہ اندھیرا ہے، ہر نافرمانی اندھیرا ہے، ہر گمراہی اندھیرا ہے، ہر خواہش اندھیرا ہے، ہر خواہش پر عمل کرنا دلوں کی ظلمت ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ ضلالت اور گمراہی کی دو بنیادیں ہیں، گمراہی جو دنیا میں پھیلتی ہے اور گمراہ لوگ جو دنیا میں گمراہی پھیلاتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ، ہدایت والا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے احسان فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کا راستہ، وہ صدیقین کا راستہ، وہ شہداء کا راستہ، وہ صالحین کا راستہ، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ ان دو فرقوں کے طریقوں پر عمل کرنے سے ہم روزانہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ گمراہی کے راستے سے بچا، یہودیوں کے راستے سے بھی بچا، نصارہ کے راستے سے بھی بچا۔ اب یہ جو دو فرقے ہیں جن کے طریقوں پر عمل کرنے سے ہم اللہ سے بچاؤ مانگ رہے، پناہ مانگ رہے، ان دونوں فرقوں، یہ گمراہ فرقے ہیں، ان دونوں گمراہ فرقوں کی بنیاد، اور یہ جو پوری دنیا میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، اس ساری گمراہی کی دو بڑی بنیادیں ہیں، جس کی سب سے پہلی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ گمراہیت کی سب سے بڑی بنیاد خواہش پر عمل کرنا، جبکہ ہدایت کی سب سے بڑی بنیاد مجاہدہ، محنت، مشقت، خواہش کو قربان کرنا، خواہش کو، جذبات کو فنا کر دینا، قربان کر دینا۔ یہ میں باتیں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہدایت چاہتے ہیں پر طریقہ گمراہ لوگوں کا راستہ اختیار کیا ہوا۔ روزانہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہدایت دے دے، پر خواہشات والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روزانہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا لے، پر اس نمازی کی شکل دیکھو تو کافروں والی، اس کا لباس دیکھو تو یہودیوں والا، اس کی شادی بیاہ دیکھو تو ہندوؤں والی، اس کا کاروبار دیکھو تو یہودیوں والا، اور اس کا بینکاری کے معاملات دیکھو تو یہودیوں والے، اس کے شکل و صورت اور لباس دیکھو تو نصارہ والا، اس کا گھر میں رہنے سہنے کا انداز دیکھو تو کافروں والا۔ دعا تو سورہ فاتحہ میں روز اللہ سے مانگی، اے اللہ یہودی
نبیوں کے راستے سے بچا، اے اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا، اے اللہ نصارہ کے راستے سے بچا، لیکن خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جذبات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ایک خواہش ٹوٹ جائے تو چہرے پر ملال آ جاتا ہے، نماز چھوٹ جائے تو کوئی پریشانی پہ ملال نہیں آتا، نبی کی سنت چھوٹ جائے کوئی پیشانی پہ شکن نہیں آتا۔ کسی دن دسترخوان پہ تمہارے افطاری کے دسترخوان پہ بیگم نے پکوڑے اس لیے نہیں بنائے کہ بیگم دعاؤں میں لگی ہوئی تھی تو غصے کے مارے پاگل ہو جاتے ہو کہ دعا بعد میں کرنا، میرے دسترخوان میری خواہش کو تو پورا کرو، میرے پیٹ کو تو پورا کرو۔ کسی دن کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو غصہ بیگم کا دیکھنے والا ہوتا ہے، کسی دن نماز نہیں پڑھی تو کوئی غصہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ چائے وقت پر نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہو، نماز وقت پر نہ پڑھی تو کوئی پریشانی نہیں، اخبار وقت پہ نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہو، اور اگر ذکر وقت پہ نہیں کیا تو کوئی پریشانی نہیں، دکان 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ تو پریشان ہو جاتے ہو، تلاوت کسی دن نہ ہوئی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، نماز میں دعا مانگ کیا رہے ہیں، طریقہ کیا ہے، عمل کیا ہے، کر کیا رہے ہیں؟ روزانہ برات کا اعلان کرتے ہیں، اے اللہ ہم کافروں کے طریقوں سے مبرہ، یہود و نصارہ کے طریقوں سے مبرہ۔ ادھر مسجد کے نمازی نے نماز میں مغضوب علیہم والے طریقوں پر لعنت بھیجی، یہود و نصارہ کے طریقے سے اپنی برات کا اعلان کیا، گھر جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا، یہ ٹی وی کیا محمد الرسول اللہ کی ایجاد ہے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ صحابہ کی ایجاد ہے؟ کیا یہ صحابہ نے اس کو جائز قرار دیا؟ کیا امام الانبیاء نے اس کو جائز قرار دیا؟ یہ سوائے ان دو آنکھوں کی خواہش پرستی کے علاوہ اور گناہوں کے دلدل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ادھر نماز پڑھی، باہر جا کے زبان سے غیبت کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، 2 نمبر کو 1 نمبر کر کے بیچا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی زبان کے مزے ہیں، یہ خواہش پرستی ہے۔ خواہش پرستی، خواہش پر عمل کرنا وہ پہلی بنیاد ہے جو گمراہی کو کھینچ کے لے کر آتی ہے، جو گمراہی کا مقدر بنا دیا کرتی ہے۔ پڑھو قرآن سورہ جاسیہ 24واں پارہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا، اپنا آقا، اپنا کرتا دھرتا، اپنا سب کچھ اپنی خواہش کو بنا لیا۔ معاف کرنا، مجھے آج کہنے دو کہ نماز بھی خواہش کی ہے، جی میں آیا تو پڑھ لی، آنکھ نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں، یہ تو خواہش کی نماز ہے، حکم کی نماز تو نہیں ہے۔ حکم کی نماز پڑھتے تو روز پڑھتے، فجر بھی پڑھتے، ظہر بھی پڑھتے اور سب کچھ پڑھتے۔ عید کی نماز اس لیے پڑھی کہ نئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا حق ادا کر دو، حالانکہ اس عید کے دن کی، بلکہ مجھے کیا پورے سال عید کی نماز پڑھو، فجر کی 2 رکعت فرضوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں۔ وہ حکم کی نماز ہے، یہ خواہش کی نماز ہے، وہ حکم کی نماز ہے، یہ وہ عبادت کی نماز ہے، یہ خواہش کی نماز ہے۔ حکم پورا کرنا مشکل ہو گیا، خواہش پورا کرنا آسان ہو گیا، خواہش پورا کرنا آسان ہو گیا۔ اور مجھے مزید کہنے دو کہ رمضان کے روزے کہیں اس لیے تو نہیں رکھتے کہ سحری اور افطاری پہ کھانے مزیدار ملتے ہیں، وہ تو اللہ کھلائے گا، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کبھی حکم سمجھ کے روزہ رکھا، کبھی روزے سے جو مقصود ہے کہ تقوی حاصل ہو، جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 20 سال سے روزہ رکھا، میرے روزے نے مجھے کتنا متقی بنایا، کتنا پرہیزگار بنایا۔ 30 روزوں کے بعد میرے دل میں کتنا تقوی پیدا ہوا، کتنا خوف خدا پیدا ہوا، کتنا اللہ کا تعلق پیدا ہوا، کتنا گناہوں کے چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوا، کتنا نمازوں کا اہتمام پیدا ہوا، کتنا داڑھی رکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ 30 روزوں کے بعد کس نے گھر سے ٹی وی نکالا، کس نے گھر سے بے حیائی کو نکالا، کس نے گھر سے بے پردگی کو نکالا، کس نے اپنے گھر سے میگزینوں کو اور رسالوں کو اور تصویروں کو کھرچ کے نکال کے پھینکا، کس کے دل میں تقوی پیدا ہوا۔ 30 روزوں کے بعد کس کی پورے سال فجر کی نماز نہیں چھوٹی، ظہر کی نماز نہیں چھوٹی، عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز نہیں چھوٹی۔ 30 روزوں کے بعد اس کی آنکھ نے غلط نہیں دیکھا، اس کی زبان نے غلط نہیں بولا، اس کے کان نے غلط نہیں سنا، تو سمجھو یہ عبادت کا روزہ رکھ کر آیا ہے، یہ وہ روزہ
ہے جس روزے نے اسے متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، جس روزے نے اسے اللہ والا بنایا. اور اگر رمضان ختم، نماز ختم، رمضان ختم، داڑھی ختم، رمضان ختم، ٹی وی کھلا، رمضان ختم، بازاروں کے سارے اپنے حربے کھل گئے، رمضان ختم، نماز ختم، رمضان ختم، ذکر ختم، رمضان ختم، تلاوت ختم، رمضان ختم، اعمال ختم، رمضان ختم، گناہوں کا انبار لگ گیا، گناہ کھل گئے، تو معاف کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے پر سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا. یہ روزے کا مقصود ہے تقوی پیدا ہو، تقوی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا؟ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہیں خواہش والی زندگی تو نہیں. پھر کیا ہوا نتیجہ؟ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود، علم کی کمی نہیں ہوگی. بڑا علم ہے آج مسلمانوں کے پاس، لمبے چوڑے اسلام کے موضوع پر لیکچر دلوا لو، تقریریں دلوا لو، بڑے پروفیسر بنے ہوئے ہیں اسلام کے، کوئی ایم اے اسلامیات کیا ہوا، کوئی ڈبل ایم اے اسلامیات کیا ہوا، کوئی پروفیسر اسلامیات، کوئی ڈاکٹر اسلامیات میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی. علم کی کمی نہیں، لیکن جب خواہش پرستی وجود میں آتی ہے اللہ گمراہی کے تھپیڑے پھینک دیا کرتا ہے، اللہ گمراہی کو مسلط کر دیا کرتا ہے. اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود، سمجھ کے باوجود اللہ گمراہی کو گمراہ کر دیا کرتا ہے. پھر صرف گمراہ نہیں کرتا بلکہ اگلا ختم علی قلبہ وسمعہ، اللہ اس کے دل پر مہر، اس کے کان پہ مہر لگا دیتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے حق کا پردہ آ جاتا ہے، وہ کان سے حق بات سن رہا ہوتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں کر رہی ہوتی. وہ آنکھوں سے عبرت کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، قوموں کے ہلاک ہونے کے واقعات کو، زلزلوں کو، سیلابوں کو، طوفانوں کو، اللہ کی پکڑ کے نقشوں کو، اللہ کی عذاب کی شکلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی مہنگائی کا عذاب، بدامنی کا عذاب، قتل و غارت گری کا عذاب، سیلاب کا عذاب، طوفان کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، عبرت کی آنکھیں اس کی بند ہو چکی ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو گمراہی اور گمراہ لوگوں کی جن پر روز ہم لعنت کرتے ہیں یہود و نصارہ، یہ گمراہ سورہ فاتحہ میں روز کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کی پہلی بنیاد، انہوں نے مجھے اور آپ کو خواہش پرست بنا دیا. ان ٹی ویوں پہ کیا ہو رہا؟ ایک چاکلیٹ 2 روپے کی، لیکن اس کا اشتہار اتنا بڑا کروڑوں روپے کا. کیوں؟ انہوں نے مجھے اور تمہیں چاکلیٹ کا خواہش پرست بنانا ہے. انہوں نے کروڑوں روپے کا اس چاکلیٹ پر اشتہار، کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اس کے کھانے کی خواہش پیدا کریں. ایسے ایسے اشتہار بازیاں، ایسی ایسی اشتہار بازیاں کہ جس کا جی نہ بھی چاہے وہ بھی اس پہ لگ جائے. آج یہود و نصارہ کی معیشت نے ہر ایک کو خواہش پرست بنا دیا ہے. کھانے کی فکر، پینے کی فکر، آرام کی فکر، لباس کی فکر، مزید کی فکر، بنگلوں کی فکر، کوٹھی کی فکر، خواہش پرست بنا دیا. غریب فقیر مانگنے والا وہ بھی اس لیے مانگ رہا کہ اچھا کھا سکوں، اس لیے نہیں مانگ رہا کہ پیٹ بھر سکوں، اس لیے مانگ رہا کہ اچھا کھا سکوں، اچھا پہن سکوں. وہ بھیک مانگنے والا بھی خواہش پرست بن چکا ہے، وہ بھی خواہش کا پجاری بن چکا ہے، وہ بھی درہم و دینار کا پجاری بن چکا ہے. تو گمراہیت کی پہلی بنیاد خواہش پرستی، ہدایت کی پہلی بنیاد مجاہدہ، مجاہدہ، مجاہدہ. کیا فرمایا علیہ السلام نے؟ ایاک والتناعم یا معاذ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. اے معاذ، ناز و نعمت سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو ناز و نعمت کا عادی نہ بنانا، اپنے آپ کو خواہش پرست نہ بنانا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین، کہ اللہ کے بندے ناز پروردہ نہیں ہوا کرتے.
کیا ہے ہدایت کی بنیاد؟ مجاہدہ۔ حضور علیہ السلام باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، گری ہوئی کھجوریں کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ تو عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے میرے دل میں خواہش نہیں، جذبہ نہیں، مجھے اس کی اشتہا نہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے تو اس کی اشتہا ہے کہ آج چوتھے دن کی صبح ہے، محمد کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چکھا۔ یہ ہے مجاہدہ۔ ادھر کھانے کا یہ حال ہے، ادھر کھانے کا یہ حال ہے، اور ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اپنی بیوی کے گھر تشریف لے گئے، آرام کیا، صبح اٹھے، بیوی سے کہا کیا بستر بدل دیا؟ بیوی نے کہا بستر تو نہیں بدلا، بستر تو وہی تھا، پر اسے وہ بستر بھی کیا تھا؟ ٹاٹ کی چادر تھی، ٹاٹ ٹاٹ، بوریا بوریا ٹاٹ چبھنے والا، جو میرے نبی کے جسم پہ نشانات چھوڑ جایا کرتا تھا۔ وہ نرم و نازک جسم، وہ نرم و نازک جسم، اس جسم پر نشانات اپنے نقش کر جایا کرتا تھا، وہ ٹاٹ کا بوریا۔ حفصہ نے کہا یا رسول اللہ بستر تو نہیں بدلا، بستر تو وہی تھا، پر اسے دوہرا کرنے کے بجائے 4 تہے کر کے بچھا دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ نرم ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بستر ویسے ہی کر دو جیسے کہ پہلے تھا، کہ اس کی نرمی مجھے رات کو اٹھنے سے مانع بنے رہی۔ 3 دن کھانا کچھ نہ گیا پیٹ میں، محمد کو اس کی پرواہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تہجد کی نماز دیر ہو گئی، اس کی فکر ہے کہ کیوں لیٹ ہوئی۔ یہ ہے دین کی بنیاد، ہدایت کی بنیاد کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ 6.25 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گیا۔ اما عائشہ نے پوچھا آپ اتنی محنت مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے اول تو ہے نہیں، اگر ہے تو اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے مجاہدہ۔ ہدایت کی بنیاد محنت پر، مشقت پر، مجاہدے پر، طلب پر، جستجو پر۔ کھانا نہ ملے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہو، نماز نہ پڑھی کوئی بات نہیں، تہجد نہ پڑھی کوئی بات نہیں، ذکر نہ ہوا کوئی بات نہیں، چائے نہ ملی وقت پر تو سر میں درد ہو گیا، تو تلاوت وقت پر نہ ہوئی تو سر میں درد کیوں نہیں ہوتا، ذکر وقت پہ نہ ہوا تو سر میں درد کیوں نہیں ہوتا، فجر کی فرض چھوٹ گئے تو بخار کیوں نہیں چڑھتا، جسم میں درد کیوں نہیں ہوتا، چہرے پر پشیمانی کیوں نہیں ہوتی، کسی دن دھندا مندہ نہیں چلا تو طبیعت پہ بوجھ ہو گیا، کسی دن نماز چھوٹ گئی تو طبیعت پہ بوجھ کیوں نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا ہدایت اگر چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنانا پڑے گا، مشقت کا عادی بنانا پڑے گا، بتکلف اپنی طبیعت کو دین پر لانا پڑے گا، بتکلف اپنی طبیعت کو شریعت پر لانا پڑے گا۔ اور یہ شروع کی محنت ہوتی ہے، شروع کی۔ جس طرح بچہ اسکول پڑھنے کے لیے اگر آپ اس کو داخل کرو تو شروع میں کتنا گھبراتا ہے، وہ اسکول جانے سے مچلتا ہے، روتا ہے، گھبراتا ہے، تڑپتا ہے نہیں جانا، لیکن پھر بھی ماں وقت پر اسے وین آنے کے وقت پر باپ یا ماں اگر 6 بجے بھی وین آ رہی ہے تو لے کر کھڑے ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ کسی نے ماں باپ کو ظالم کہا کہ کیوں بچے پہ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ شروع میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ خود ہی تیار ہو کے بچہ چلا جاتا ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کب گیا۔ اسی طرح اپنے نفس کو شروع میں پکڑ کر اعمال پہ لانا پڑے گا، طبیعت کو اعمال پہ لانا پڑے گا۔ شروع میں نماز کے لیے آنا بڑا بوجھ لگے گا، تہجد کے لیے اٹھنا بڑا بوجھ لگے گا، ذکر تلاوت کا ساری چیزوں کو چھوڑ کے وقت پہ اہتمام کرنا بڑا بوجھ لگے گا، لیکن جب اپنے نفس کو اس کا عادی بنا لو گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ طبیعت اس میں پھر خود چلے گی۔ پہلے لوگوں کو کہہ کے سونا پڑے گا مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ خود اٹھاتے پھرو گے، ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ کی خود بخود آنکھ کھلے گی، ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ خود دوسروں کو اٹھاتے پھرو گے۔ تو شروع میں مجاہدہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے
تمہارے لیے محنت، کوشش، مشقت، مجاہدہ، اپنے آپ کو تھکاؤ، یہ قیمتی راتیں گزر رہی ہیں، ان قیمتی راتوں کے اندر عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اللہ کو اپنا مجاہدہ دکھاؤ، اللہ کو اپنی مشقت دکھاؤ۔ کاروباری کہتا ہے میرے کپڑوں کا سیزن، میرے جوتوں کا سیزن، میری چوڑیوں کا سیزن اور میرے فلانے کا سیزن۔ مسلمان کہتا ہے یہ میری نیکیاں کمانے کا سیزن، یہ میرے اعمال کا سیزن، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سیزن، یہ جنت میں گھر بنانے کا سیزن، یہ جہنم سے نجات پانے کا سیزن۔ کاروباری کہتا ہے پورے سال کا اسٹاک ہم نے ان چند دنوں میں جمع کرنا ہے۔ مسلمان کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم سے نجات ان دنوں میں حاصل کرنی ہے۔ کاروباری کہتا ہے عیش و عشرت کا سامان ان دنوں میں جمع کرنا ہے۔ مسلمان کہتا ہے جنت ان دنوں میں بنانی ہے، جنت کے عیش و عشرت کا سامان ان دنوں میں جمع کرنا ہے۔ یہ سوچ ہے، فرق ہے گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی سوچ کا۔ تو خواہش پرستی کی عادت ختم کرو، مل جائے اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو دنیا کے لیے کبھی پریشان نہ ہوا کرو، دنیا کے لیے کبھی فکر مند نہ ہوا کرو، دنیا کے لیے کبھی پاگل نہ بنا کرو، دنیا کے لیے دیوانے نہ بنا کرو۔ پریشان ہونا ہے تو اپنی آخرت کے لیے پریشان ہو، نماز کے چھوٹنے پر پریشان ہو، ذکر کے چھوٹنے پر پریشان ہو، فکر مند ہو تو اس کے لیے کہ ہائے میرا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے جڑ جائے، میری آخرت کی زندگی کیسے بن جائے۔ روٹی کی ذمہ داری اللہ کی ہے، کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، پلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہتا ہے میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتا ہوں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، لہذا اس کے لیے کبھی پریشان نہ ہوا کرو، یہ پریشان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ پریشان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس رب کا وعدہ ہے، وہ اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے۔ میری تمہاری پریشان ہونے والی چیز کیا ہے؟ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو، میری تہجد قضا نہ ہو، میری ذکر فوت نہ ہو، میرا قرآن کی تلاوت فوت نہ ہو، میری آنکھ غلط نہ دیکھے، میرے کان غلط نہ سنے، میری زبان غلط نہ بولے، میرا جسم اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہو۔ یہ میری تمہاری پریشانی کی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد میرا تمہارا کیا بنے گا، قبر میں میرا تمہارا کیا بنے گا۔ یہ چھوڑ دو کہ عید پہ کیا بنے گا، بقرعید پہ کیا بنے گا، بچوں کی بیماری پہ کیا بنے گا، بچوں کی شادی پہ کیا بنے گا، کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو کیا بنے گا۔ یہ فکریں چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دنیا سے نہ ڈرو، حالات سے نہ ڈرو، دنیا کے مسائل سے نہ ڈرو، دنیا کی پریشانیوں سے نہ ڈرو، دنیا کے مسائل سے نہ ڈرو، دنیا کی بے روزگاری سے مت ڈرو۔ آج بے روزگاری کا خوف سوار کیا، جدھر دیکھو بے روزگاری کا رانڈ رونا رایا جا رہا ہے، جدھر دیکھو بے روزگاری۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی قسم، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے رب کی قسم، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے رب کی قسم۔ اس رب کا وعدہ ہے، وہ اللہ کھلاتا بھی ہے، پلائے گا بھی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دے۔ کاروبار کا چلنا نہ چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھندے کا چلنا نہ چلنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر میری آنکھ نے غلط دیکھا، میری کان نے غلط سنا، میری زبان نے غلط بولا، میری تمہاری فجر کی نماز اگر فوت ہو گئی، اس سے بڑا بے روزگار کوئی نہیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان والا کوئی نہیں، اس سے بڑا محتاج کوئی نہیں، اس سے بڑا کنگلا کوئی نہیں۔ جو بے روزگار ہے اس کے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہیں، لیکن بے نمازی کو جب ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اس وقت اس کی محتاجگی کا پتہ چلے گا کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر کے آیا ہے۔ روٹی نہ ملے تو کیا ہوا، پانی نہ ملے تو کیا ہوا، نماز چھوٹ گئی تو بہت کچھ ہو گیا، ذکر چھوٹ گیا تو بہت کچھ ہو گیا، تلاوت چھوٹ گئی تو بہت کچھ ہو گیا۔ آج اس کو مسئلہ ہی نہ بنایا، آج جو اصل مسئلہ تو اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ، کیا چھوٹے موٹے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ اللہ سمندر کی مچھلی کو
سلیمان علیہ السلام کی جنوں کا تیار کیا ہوا مہینے کا کھانا ایک لقمہ بنا کے کھلائے اور مچھلی کہے کہ ایسے میرا رب مجھے 3 لقمے روزانہ دیتا ہے، جو اتنا زبردست روزی دینے والا ہو، کیا وہ مجھے تمہیں روزی نہیں دے سکتا؟ کیا کہا اس اللہ نے؟ یا ابن آدم خلقت السماوات السبع والارضین السبع ولم اعی بخلقہن افیعیینی رغیف عیش اسوقہ لک بلا تعب۔ آدم کے بیٹے، میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا، ان کو پیدا کر کے میں نہ تھکا، نہ عاجز ہوا، نہ مجھے نیند آئی۔ کیا تیری 2 وقت کی روٹی جو بغیر مشقت کے تجھے پہنچاؤں مجھے تھکا دے گی؟ کیا مجھے عاجز کر دے گی تیرے 2 وقت کی روٹی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہدایت کا مسئلہ ہے، مسئلہ اعمال کا مسئلہ ہے، مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے۔ تو میں بات جو عرض کر رہا کہ خواہش پرستی کی زندگی سے اپنے آپ کو نکالو، اور میری ایک بات یاد رکھو کہ میری ایک جملہ یاد رکھنا کہ ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، خواہشات کے پورا کرنے کا کوئی وعدہ میرے رب نے نہیں کیا۔ اور ضرورت اور خواہش کا فرق کیا ہے؟ ضرورت کی حد ہے، ضرورت کی انتہا ہے، خواہش کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ کہ کیا فرمایا علیہ السلام نے؟ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لتمنى ان يكون له وادیان من ذهب۔ آدم کے بیٹے کو سونے کا جنگل مل جائے، وہ تمنا کرے گا کہ دوسرا جنگل بھی مجھے مل جائے، ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے، وہ تمنا کرے گا کہ اس جیسی کوئی اور دنیا ہو، اس کا مالک بھی مجھے بنا دیا جائے کہ لا يملأ بطن آدم الا التراب۔ آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ضرورت کی حد ہے۔ آؤ میں تمہیں واقعہ سناؤں کہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کا گورنر، دمشق کا گورنر ابو عبیدہ ابن جراح کو بنایا ہوا تھا۔ دمشق کی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے آج میرے اور تمہارے دماغوں میں یورپ کا تصور بیٹھ گیا۔ ہر عیش و عشرت کا سامان اس دمشق میں موجود تھا، دنیا کا خوبصورت ترین شہر دمشق سمجھا جاتا تھا۔ بیت المقدس بھی اس علاقے میں ابھی بھی ہے۔ تو بیت المقدس کو جب فتح کرنے کے لیے عمر بن خطاب تشریف لے گئے تو جب سارے کاموں سے فارغ ہوئے تو ابو عبیدہ ابن جراح جو دمشق کے گورنر ہیں ان سے کہا، اے ابو عبیدہ تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ نے فرمایا، امیر المؤمنین چھوڑیے، میرا مکان دیکھ کر آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، آپ آنکھیں نچوڑتے رہ جائیں گے۔ امیر المؤمنین نے اصرار کیا کہ نہیں ابو عبیدہ تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین کے اصرار پر ابو عبیدہ امیر المؤمنین کو لے کر چلے، گورنر ہاؤس دکھانے جا رہے ہیں، گورنر ہاؤس دکھانے جا رہے ہیں۔ دمشق کا خوبصورت بنگلوں کا شہر، باغوں کا شہر، کوٹھیوں اور محلات کا شہر ختم ہوا، گورنر ہاؤس آ کے نہ دیا، حتیٰ کہ دمشق کی کھیتی باڑی اور باغات کا سلسلہ شروع ہوا اور گورنر ہاؤس آ کے نہ دیا، دمشق کے جنگلات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابو عبیدہ امیر المؤمنین کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچے جہاں چاروں طرف کچھ نہ تھا، وہاں درمیان میں ایک لکڑی کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ ابو عبیدہ نے کہا، امیر المؤمنین یہ میرا مکان ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے۔ اندر داخل ہوئے تو نہ صوفہ، نہ الماری، نہ بیڈ، نہ برتن، نہ کچن، کچھ نہیں۔ ایک جائے نماز کے علاوہ امیر المؤمنین کو کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہ آیا۔ تو ابو عبیدہ سے پوچھا، ابو عبیدہ کیسی زندگی ہے؟ فرمایا، امیر المؤمنین یہ ایک جوڑا ہے، میلا ہو جاتا ہے دھو کے دوبارہ اسی کو پہن لیتا ہوں، یہ جائے نماز ہے، اسی پہ سوتا ہوں، اسی پہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کھانے پینے کا معاملہ؟ تو طاقدان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے پیالہ نکالا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، پیالہ نکال کے امیر المومنین کے آگے کیا، اس میں روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ امیر المومنین سے فرمایا کہ امیر المومنین محلے کی بڑھیا عورت 2-3 دن کی روٹی مجھے اکٹھا پکا کے دی جاتی ہے، گیلی تازی ہوتی ہے تو ویسے ہی کھا لیتا ہوں، سوکھ جاتی ہے تو پانی میں بھگو کے کھا لیتا ہوں، یہ میری زندگی کی کل کائنات ہے۔ امیر المومنین پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔
پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا امیر المؤمنین میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میرا مکان دیکھ کر آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ اس وقت پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے کہا کہ واللہ امین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح ہے کہ ابو عبیدہ دنیا نے بڑوں بڑوں کو بدل دیا پر دنیا تجھے نہ بدل سکی۔ اس کہنے والے کا اپنا حال کیا ہے، اس رونے والے کا اپنا حال کیا ہے، اس امیر المومنین عمر بن خطاب کا اپنا حال کیا ہے کہ ایک دن جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں دیر ہو گئی، لوگوں سے معذرت کی کہ لوگوں میری دیر کو قبول کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہی ایک جوڑا تھا، کوئی خادم غلام میرے پاس ہے نہیں، میں نے اسے دھویا، دھو کے سکھایا، سوکھنے میں دیر لگی اور ابھی بھی اسے گیلا پہن کر آیا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف اس زمانے کے مالدار انسان کہتے ہیں کہ وہ وقت کا امیر آدھی دنیا کا حکمران جو جوڑا پہن کے جمعہ پڑھانے آیا، جس ایک جوڑے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا، اس جوڑے میں بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو ضرورت تو یوں بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، خواہش کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو ضرورت پورا کرنے کا وعدہ اللہ کر چکا ہے کہ اے بندے تیری ضرورت پوری کروں گا۔ خواہش پورا کرنے کا وعدہ تو اللہ نے جنت میں کیا، ہم دنیا کو کیوں جنت بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو دنیا مجاہدے کی جگہ، مشقت کی جگہ، یہاں پر اگر مشقت آئے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها، جنت میں چند محلات اور چند بنگلے، کوٹھیاں شیشے کے ایسے بنے ہوئے جن کا اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، اور وہ ہوا میں معلق ہیں، نہ نیچے زمین ہے نہ اوپر چھت ہے، ہوا میں معلق لٹکے ہوئے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ اگر وہ ہوا میں معلق ہیں اس میں داخل کیسے ہوں گے، اس کے اندر کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ امثال الطیر، پرندوں کی طرح، جس طرح پرندے ہوا میں اڑے اور اڑ کے اپنے گھونسلے میں داخل ہو گئے، اس طرح اللہ ان جنتیوں کو پرندوں کی طرح اڑنے کی طاقت اور صفت عطا فرمائے گا۔ وہ اڑیں گے اور اڑ کر ان کے اندر داخل ہو جائیں گے، باہر نکلنا چاہیں گے باہر نکل جائیں گے۔ صحابہ بڑے حیران کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کے محلات۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لأہل الاسقام والبلایا، میری امت کے مصیبت زدہ انسانوں کو، میری امت کے دکھ زدہ انسانوں کو، میری امت کے تکلیف میں مبتلا انسانوں کو۔ آج دنیا کی مشقت، آج دنیا کی مصیبت، آج دنیا کی تکلیف کو دل کھول کے قبول کرو۔ اللہ نے وہ محلات تیار کیے ہوئے ہیں، وہ محلات کہ جن محلات پر صحابہ کو بھی رشک تھا کہ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، تمہارے صبر کے بدلے اللہ کیا کیا دے رہا، پورا رکوع اللہ نے بیان کیا۔ آج دنیا میں مشقت کے برداشت کرنے والوں، اپنے خواہشات کے ٹوٹنے کو برداشت کرنے والوں، دنیا میں خواہشات کو توڑ کے چلے جاؤ، اپنے جذبات کو فنا کر کے چلے جاؤ۔ یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، یہ خواہشات کو قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشات کو دفنانے کی جگہ ہے۔ منو مٹی خواہشات اپنے سینوں، منو خواہشات کو اپنے سینے میں لے کے جو دفن ہو گئے اور جن کے ہزاروں خواہشات کرچی کرچی ہو کے رہ گئے اور جن کے ہزاروں جذبات ٹوٹ کے رہ گئے، کیا میرا اللہ ظالم ہے؟ نہیں نہیں، میرا اللہ ظالم نہیں ہے، میرا اللہ ظالم نہیں ہے۔ دو آدمی اکٹھے شکار کرنے کے لیے گئے، ایک کافر ایک مسلمان، اپنی اپنی کشتیوں میں۔ مسلمان نے اپنا جال پھینکا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا سارا جال خالی آیا۔ کافر نے جال پھینکا بسم اللہ والعزیٰ، اس کا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا آیا۔ پھر مسلمان نے جال پھینکا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جال خالی آیا۔ کافر نے جال پھینکا بسم اللہ والعزیٰ، اس کا جال بھرا ہوا آیا۔ صبح سے لے کر شام تک یہ ہو رہا، مسلمان جال پھینکتا ہے اللہ کا نام لے کر، وہ خالی آتا ہے۔ کافر جال پھینکتا ہے بت کا نام دے کر وہ بھرا ہوا واپس آتا ہے۔ مسلمان
کی کشتی میں ایک مچھلی نہ آئی. شام تک کافر کی ساری کشتی مچھلیوں سے بھر چکی تھی. آخری ٹرائی مسلمان نے کی اور آخری ٹرائی کے طور پر غروب آفتاب سے پہلے اس نے پھر جال پھینکا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس کے جال میں ایک مچھلی پھنسی. اس نے جال کھینچا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تیرا شکر تو یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مچھلی کو جو نکالا اپنی کشتی میں رکھنے لگا, وہ مچھلی وہیں دوبارہ کھسکی اور دوبارہ پھسل کے پھر دریا میں چلی گئی اور مسلمان کے پاس ایک بھی مچھلی ہاتھ میں نہ آئی. فرشتوں سے رہا نہ گیا. اے اللہ یہ کیا ہوا, اے اللہ یہ کیا ہوا, جو سارا دن تیرا نام لیتا رہا, تو نے اس کو ایک بھی مچھلی نہ دی اور ایک دی وہ بھی واپس لے لی. اور جس نے تیرے دشمن بتوں کا نام لیا تو نے اس کی مچھلیوں کو بھر دیا, اس کی کشتی کو بھر دیا. اللہ نے دونوں منظر ہٹائے, جنت کا بھی اور جہنم کا بھی. اللہ نے کہا دونوں منظر دیکھے اپنی آنکھوں سے. فرشتوں نے کہا اللہ دیکھے. اللہ نے فرمایا اس کے شکر اور صبر پر میں نے اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ اور اس کے مچھلیوں کے دینے پر اس کو میں نے یہ جہنم کا ٹھکانہ تیار کیا ہوا ہے. بتاؤ کون مزے میں رہا, کون راحت میں رہا, کون فائدے میں رہا. تو دنیا کو خواہشات کو چھوڑو, آخرت کو سامنے رکھو کہ آج کی تکلیفوں کے بدلے میں, آج کی مشقتوں کے بدلے میں, آج کی مصیبتوں کے بدلے میں روزانہ صبح ایک حدیث یاد آئی, روزانہ صبح مصیبت, دکھ, درد, تکلیف اللہ سے پوچھتی ہے اے اللہ کہاں جاؤں. اللہ کہتا ہے الی احبائی و الی اولیائی و الی اصدقائی, میرے محبوبوں کے گھر چلے جا, میرے دوستوں کے گھر چلی جا, میرے ولیوں کے گھر چلی جا, تاکہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے درجات کو بلند کروں اور فراخی اور خوشحالی اور مالداری اور ناز و نعمت اور یہ مال اور یہ کاروبار. اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ کہاں جاؤں. اللہ کہتا ہے الی اعدائی و الی میرے دشمنوں کی طرف, میرے نافرمانوں کی طرف, میرے کافروں کے پاس چلے جا تاکہ دنیا میں ان کو دے دوں, آخرت میں آئے تو ان کے پاس کچھ نہ بچا ہو. اس وجہ سے اللہ نے کیا کہا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے کافروں, اے مسلمانوں, کافروں کے تجارت کے نقشوں سے پریشان نہ ہونا. ان کے تجارتی نقشے, ان کا شہروں میں آنا جانا, ان کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے بینکاری کے نقشے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے, شانہ بشانہ چلنا چاہیے, دوش بدوش چلنا چاہیے, ان کے لیے ان کے منہ توڑ بینک کھولنے چاہیے. یہ اس مسلمان کی بھول ہے. یہ دنیا میں ہم کبھی کافر کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں, بلکہ اللہ نے منع کیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کبھی ان کے تجارتی نقشوں کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا, منہ میں پانی نہ لے کر آنا, ان کا مقابلہ کرنے کی کبھی فکر نہ کرنا. متاع قلیل, تھوڑا سا سامان ہے, ٹھکانہ جہنم کو بنا رکھا ہے. جزاهم بما صبروا جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک. پورا رکو اللہ کہہ رہا دنیا میں مشقت والی, مجاہدے والی یہ روزہ کیوں رکھوایا؟ خواہش کو چھڑوانا مقصود تھا, خواہش کی عادت. ایسی اللہ میرا رب ظالم نہیں ہے کہ بلا وجہ مجھ سے تم سے کھانا پینا چھڑوا دے. اللہ کو کیا ضرورت تھی کھانا پینا چھڑوانے کی؟ اس میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی نعوذ باللہ کہ ایک مہینہ چلو کھانا پینا چھوڑ دو. بلکہ پوری دنیا کا تجربہ ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کو کھانا پینا بڑھ جاتا ہے, دن کو روزہ رکھ کے بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو کھانا پینا چھڑوانا ویسے مقصود نہیں, مقصود خواہشات کو چھڑوانا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات کا خوگر نہ بناؤ, اپنے نفس کو خواہشات کا عادی نہ بناؤ. کچھ وقت کے لیے, کچھ دیر کے لیے اللہ کے نام پہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو, اپنے جذبات کو قربان کرنا سیکھو, رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سیکھو, کچھ عبادت کا ذائقہ حاصل کرو, کچھ عبادت کا مزہ حاصل کرو. اللہ کے لیے پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا سیکھو کہ اس خواہش کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا کیا مزہ ہے, اللہ کے آگے اپنے پاؤں کو تھکانے کا اور اپنے جسم کو تھکانے کا کیا مزہ ہے. پورے 11 مہینے تمہیں سیل مینی کے مزے کا احساس ہوا. وہ سیل مین 12 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے سیل مینی کرتا ہے, مہینے کے آخر میں 15-20 ہزار لے جاتا ہے. آج کا مسلمان ان شب قدر کی راتوں میں
اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اللہ کا خادم بنے، اللہ کا نوکر بنے، اللہ کا عبادت گزار بنے، اللہ کی دکان کا تاجر بنے، اللہ کے آگے اللہ کو اپنی طلب دکھائے، اپنے پاؤں دکھائے، مہینے کے آخر میں اللہ سے اللہ کی رضا لے جائے، اللہ کی مغفرت لے جائے، اللہ سے جنت کا وعدہ لے جائے، جنت کا سرٹیفکیٹ لے جائے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لے جائے۔ مجھے بتلاؤ کون فائدے میں رہا، کون فائدے میں رہا، کون فائدے میں رہا؟ تو ہدایت اگر چاہتے ہو تو خواہشات کی زندگی سے نکلنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، بہت سے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ مال، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال ہمارے پاس ہے، ہم نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہے اور ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ یہ بھول ہے، بھول۔ مال کا یہ مطلب نہیں کہ خواہش پرست بن جاؤ، اچھے اچھے کھانوں کی عادت اپنے جسم پہ ڈال دو، نرم و نازک جسم، نرم و نازک بستروں کی عادت ڈال دو۔ اس مال کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بناؤ، اس مال کو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو، جذبات کو قربان کرنا سیکھو۔ جو جس درجے کی خواہش کو قربان کر سکتا ہے، ٹیک لگائے بغیر گزارا نہیں۔ تو خواہش کی قربانی کیا ہے کہ مسجد میں مولوی کا بیان بغیر ٹیک لگائے سنو، یہ خواہش کی قربانی ہے۔ خواہش کیا ہے کہ بیان سن رہے ہو ٹی وی پہ ٹی وی کا اور پیچھے ٹیک لگی ہوئی ہے، یہ تو خواہش پرستی ہے، یہ تو خواہش پرستی ہے۔ مجاہدہ تو یہ کہ یہ جو بیچارے بوڑھے باڑے جن کے کمروں میں درد، پاؤں میں درد، اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ بات کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہے مجاہدہ۔ ہر ایک کا اپنے درجے کا مجاہدہ، ہر ایک کا۔ اللہ کے راستے میں نکلو، بوریا بستر اٹھا کے چلو، وہ ہے مجاہدہ۔ قربانی باجماعت نماز مسجد میں آ کر پڑھو، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، یہ ہے مجاہدہ۔ قربانی، کھانا قربان، چائے قربان، دوستوں یاروں کی مجلس قربان، یہ ہے مجاہدہ۔ اس شادی بیاہ میں مت جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ ہے مجاہدہ۔ کہ سارا خاندان دوست یار جمع، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے مجاہدہ۔ یہ ہے مجاہدے کی بہت ساری شکلیں ہیں، نفس کے خلاف چلنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری شکلیں۔ بس اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ گمراہیت کی پہلی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ آج یہود و نصارہ نے ہمیں خواہش کا غلام بنا دیا، خواہش کا پجاری بنا دیا۔ اور دوسری بنیاد گمراہی کی اور گمراہ لوگوں کی کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی، اسراف، فضول خرچی۔ جو یورپ والے ہیں ان کے پاس تو مال بچتا ہی نہیں، ان کا تو مقصد ہی کیا؟ کماؤ اور کھا جاؤ، کماؤ اور کھا جاؤ۔ ہفتے کے آخر میں سب ختم ہوتا ہے، پورا ہفتہ جتنا کماتے ہیں سنڈے کو سارا کھانے پینے اور عیاشی پہ اڑا دیتے ہیں، سنڈے کو بالکل کنگال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جتنا کما رہے ہیں اس کا 70% اپنے حکومت کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، 30% اپنے پاس بچتا ہے وہ بھی سب کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں۔ اسراف، فضول خرچی، یہ گمراہیت کی دوسری بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد، آج مسلمانوں کا بے شمار پیسہ اور وقت اور صلاحیت اور استعداد فضولیات پہ لگ رہا ہے۔ گمراہی اس کے ساتھ ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت نہیں مل سکتی۔ شادی بیاہوں پہ لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا، ہزاروں میں بھی شادی ہو سکتی ہے، ہزاروں میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جگہ پر ذرا جا کے شاپنگ سینٹروں کا حال دیکھو، کیا وہ سب فضول خرچیوں پہ پیسہ نہیں لگ رہا؟ اسراف پہ پیسہ نہیں لگ رہا؟ کیا کھانا اللہ کی نعمت ہے لیکن جو بچا اسے گٹر میں پھینک دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ اسے ضائع کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ اور اسے پلیٹ میں تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ گٹر میں اپنے کھانے اور رزق بہا دیتے ہو، کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، بھائی۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ہماری شریعت میں تو اللہ نے صدقات اور خیرات ایسی زبردست چیزیں رکھی ہیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد بچے اللہ کے بینک میں جمع کرا
कराओ, अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा के अता करेगा। यहूद और नसारा गुमराह लोगों के पास तो इसका तसव्वुर ही नहीं। उनके पास क्या तसव्वुर है, जो कुछ है अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। पहले 500 का जोड़ा, फिर 1000 का जोड़ा, फिर 1500 का जोड़ा, फिर 2000 का जोड़ा, पहले 100 का खाना, फिर 200 का खाना, फिर 300 का खाना। उनके दिमाग में ये तसव्वुर ही नहीं कि अल्लाह की राह में खर्च करना भी कोई चीज है, सदकात खैरात भी कोई चीज है। ये तो हमारी शरीयत पे कुर्बान, इसने हमें सदकात का तसव्वुर दिया, खैरात का तसव्वुर दिया, गरीब की मदद का तसव्वुर दिया कि जो तुम्हारी जरूरत से बचे उसे अल्लाह के नाम पे खर्च करो, सदकात करो, खैरात करो, कि एक के बदले में अल्लाह 700 और 7 लाख और 7 करोड़ तक बढ़ा के जन्नत में अता करेगा। और सदका दो, ये सदका अल्लाह के गुस्से को बुझाएगा। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, आग से बचो अगरचे दोज़ख, अगरचे खजूर के एक टुकड़े के साथ क्यों ना हो। लेकिन आज तसव्वुर क्या बन गया, बचाओ 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 बचाओ, फिर अकल अय्याशियों में लगाओ लगाओ लगाओ। लिहाजा जुमला क्या बन गया, कमाते क्यों हो, खाने के लिए, खाते क्यों हो, कमाने के लिए। बस ये जानवरों की जिंदगी गुजर रही है। कमाते क्यों हो, ताकि खाएं पिएं पहने, और खा क्यों रहे हो, ताकि कमाने की ताकत पैदा हो। ना आखिरत का तसव्वुर है, न मरने का तसव्वुर है, न अल्लाह की रजा का तसव्वुर है, न अल्लाह को अपने इस माल के हिसाब देने का तसव्वुर। मैं पिछले दिनों लाहौर में था तो मेरे पास जंग अखबार हाथ में आ गया। मैं उसका एक कॉलम पढ़ रहा था। कॉलम की बात है, वो कुरान और हदीस की बात नहीं है, लिहाजा सही वाक़या गलत वाक़या वो लिखने वाले के ऊपर। मैंने आपको हवाला भी दे दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कोई कुरान और हदीस में नहीं पढ़ा। जंग अखबार के कॉलम में एक लिखने वाले ने कॉलम लिखा, मैं आपको वो बयान कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में, और उसने लिखा कि तकसीम से पहले हिंदुस्तान में किसी इलाके का कोई बड़ा मालदार आदमी था, तो बड़ा पैसा उसके पास, बड़ा सोना जवाहरात मोती चांदियाँ पता नहीं क्या क्या उसके पास। तो उसने वसीयत की कि मेरा ये सारा माल मेरे मरने के बाद उसको दे दिया जाए जो मेरे साथ मेरी कब्र में 2 दिन गुजारे। ये सारा मेरा माल मरने के बाद उसको दे दिया जाए जो मेरे साथ मेरी कब्र में 2 दिन गुजारे। अब उस इलाके में एक मोची था, ज्योति गाड़ने वाला, बड़ा गरीब, बड़ा फकीर, बेचारा जो कमाए उससे अपने घर का खर्चा न चले। तो होते होते उसको भी ये इत्तिला मिली कि जी इलाके के नवाब ने मरने से पहले ये वसीयत की है। तो वो तैयार हो गया कि जी मैं उसके साथ 2 दिन गुजारने के लिए तैयार हूँ। अब उसका वकील भी था, जो नवाब जो मरा उसका एक वकील भी था जो सारा माल उसके पास था और उसने उसको देना था जो उसके साथ 2 दिन गुजारे। अब जब उसकी कब्र तैयार की गई तो साथ उस मोची के लिए भी जगह तैयार की गई कि 2 दिन उसने गुजारने हैं। पूरी जगह उसके लिए बिस्तर भी बिछाया गया, क्योंकि वो तो मर गया, ये तो जिंदा है, लेकिन 2 दिन इसने गुजारने हैं। और हवा अंदर आती रहे जाती रहे, इसके लिए बाकायदा सुराखों का इंतज़ाम, ऑक्सीजन अंदर आता रहे जाता रहे, पूरा एक जिंदों के लिए गड्ढे में रखने का एक इंतज़ाम किया जाता है। वो सारा इंतज़ाम किया गया और उस नवाब को दफनाया गया, साथ मोची साहब भी लेट गए। अब वो सब इंतज़ार में बाहर खड़े हुए हैं, वकील साहब माल लेकर खड़े हुए हैं कि भाई अगर जिंदा बाहर आता है तो इसको माल दिया जाए, वरना क्या अंजाम होता है इसका। खैर 2 दिन गुजरे तो 2 दिन के बाद जब कब्र को खोला गया और उसको निकाला गया और उसको शाबाश दी गई और उससे कहा गया कि लो भाई माल ले लो, तो कहने लगा मेरे बाप की तौबा जो है इसमें से कुछ भी ले लो। बड़ा उसको कहा, उसने कहा नहीं मैं नहीं ले सकता। क्यों? उसने ये कहा कि जो मैं मोची की हालत में इतना कमाता था जिससे मेरे घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता था, मैं 2 दिन में अल्लाह को उसका भी हिसाब नहीं दे सका, उसके हिसाब नहीं, मेरे छक्के छुड़ा दिए, इतने माल का हिसाब अल्लाह को कहाँ से दूंगा मैं। उतने ही माल ने उसके हिसाब ने मेरे छक्के छोड़ा दिए और पता नहीं क्या मेरे को कितनी मुशक्कतों का और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतने नवाब के माल का मैं हिसाब कहाँ से दूंगा, ये माल तुम्हें मुबारक हो, मैं नहीं लेता ये सारा माल। तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्लाह हिसाब लेगा इस माल का, पूछेगा अल्लाह कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ये बुनियादी सवाल अल्लाह करेगा। आज जो बेदरेग आ रहा और बेदरेग जा रहा, बेधड़क आ रहा और बेधड़क जा रहा, रिया पर, नामो नमूद पर, दिखलावों पर, फजूलियात पर जो इतना करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, कि अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा।
کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ تو بہرحال اور تو گمراہیت کی بنیاد کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی اور بے حیائی، کیونکہ فضول خرچی بے حیائی کو کھینچ کے لے کر آتی ہے۔ فضول خرچی کے نتیجے میں بے حیائی یہ گمراہیت کی بنیاد ہے، جبکہ حیا اور سادگی یہ ایمان کی اور ہدایت کی بنیاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ اہتمام سے فرمایا الا ان البذاذۃ من الایمان، الا ان البذاذۃ من الایمان، الا ان البذاذۃ من الایمان۔ اور سے سنو، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ، اور باقی شاخوں میں سے کسی کو آپ نے بیان نہیں فرمایا، لیکن ایک شاخ کو اہتمام سے بیان فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بنیادی شعبہ ہے، حیا ہدایت کی بنیاد ہے، بے حیائی گمراہی کی بنیاد ہے، سادگی ایمان کی اور ہدایت کی بنیاد ہے، فضول خرچیاں گمراہی بے حیائی کو کھینچ کے لے کر آتی ہیں۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کا فضولیات پر بے حیائیوں پر لگ رہا، ان ٹی وی وسیاروں نے ہمیں بے حیا بنایا، ان میگزینوں نے ہمیں بے حیا بنایا، ان اخباروں نے ہمیں بے حیا بنایا، ان شاپنگ سینٹر والوں نے ہمیں بے حیا بنایا کہ اپنے کپڑے کو بیچنے کے لیے وہ ڈمی لٹکائی جو سراسر بے حیائی پر مشتمل، وہ اشتہار چھاپا جو سراسر بے حیائی پر مشتمل۔ تو بے حیائی اور فضول خرچی یہ گمراہ لوگوں کی بنیادیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر ہدایت چاہتے ہو تو خواہش کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بے حیائی کو بھی چھوڑنا پڑے گا، فضول خرچی کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور خواہش کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بنیاد اور ہدایت کی بنیاد محنت، مجاہدہ، مشقت، سادگی اور حیا یہ بنیاد ہے ایمان کی اور ہدایت کی بنیاد۔ حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنے باحیا، عورتوں سے جب بیعت فرماتے تھے تو چادر اپنی پھینکتے تھے، اور اس موقع پر ایک عورت کی انگلیوں کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا اے فلانی اپنی انگلیوں کو مہندی سے بدل دو، اس کے گورے پن پر اپنی مہندی کا رنگ چڑھا لو۔ یہ حیا تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے جھوٹے پیر مرشد اور گمراہ قسم کے پیر آمنے سامنے عورتوں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف النفس ہو گئے؟ کیا آپ علیہ السلام سے زیادہ شریف الطبع ہو گئے جو آمنے سامنے عورتوں سے بیٹھ کے بات کر رہے، ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کے لے رہے؟ کیا یہ آپ سے زیادہ باحیا ہو گئے؟ تو حیا کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، حیا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اپنی عورتوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو باحیا بناؤ، نظریں نیچی کر کے راستے میں چلو، نظری اٹھا کے نہ چلو۔ حیا اندر کی صفت ہے، مروت، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ یہ ہدایت کی بنیادیں ہیں اور وہ گمراہی کی بنیادیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہر چیز کے اسباب ہیں، ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت والے اسباب کو اختیار کرو، گمراہی چاہتے ہو تو گمراہی والے اسباب کو اختیار کرو۔ حال ہمارا کیا ہو چکا، زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، گمراہوں کے راستے سے بچا لے، لیکن جب عمل کرنے کا نمبر آیا تو بے حیائی والے، خواہشات والے، فضول خرچیوں والے کام، اس طریقے سے عمل نہیں مل سکتا، ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ نے جانا ہو صدر اور آپ کو مجھے صدر جانا ہے، صدر جانا ہے، صدر جانا ہے، کہنے والا کہتا گاڑی تیار ہے بیٹھ جاؤ اس گاڑی میں، صدر چلے جاؤ گے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے نہیں ہو، گاڑی میں اس میں بیٹھ رہے ہو جو تمہیں نیو کراچی پہنچا دے گی، تو کہاں سے پہنچو گے؟ خالی زبان سے کہتے رہو صدر جانا ہے، صدر جانا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ جنت والے راستے پہ چلا دے، جنت میں پہنچا دے، ہدایت دے 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 دے۔ اب سمجھانے والا سمجھا رہا کہ یہ ہدایت کی گاڑی ہے، یہ ہدایت کی منزل ہے،
یہ ہدایت کا راستہ ہے، آؤ بیٹھو اس میں، آؤ مجاہدے کی سواری پہ سوار ہو، آؤ حیا کو اپنا شعار اور لباس بناؤ، آؤ اعمال کو اپنا زاد راہ بناؤ اور زندگی کا سفر شروع کرو، مجاہدے کی پشت پہ سوار ہو کے، مجاہدے کی گھوڑی پہ سوار ہو کے، مجاہدے کی سواری پہ سوار ہو کے حیا کو اپنی زندگی کا لباس بناؤ اور اعمال کو اپنی زندگی کا اور اپنے سفر کا زاد راہ بناؤ۔ یہ تین کام اختیار کرو، مجاہدہ، اعمال، تقوی اور حیا۔ دیکھو اللہ تمہیں جنت کے راستے پہ پہنچائے گا، حیا اور اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ پہنچائے گا، لیکن تم مجاہدے کی سواری پہ سوار نہ ہو، خواہش پرستی کو زندگی کا مقصد بنائے رکھو اور بے حیائی کو اپنا لباس بناؤ اور سرمایہ گناہوں کا ہو، اعمال کے بجائے زاد راہ، جیب میں جو پوٹلی اور سرمایہ اور پیسہ وہ گناہوں کا ہو، تو کہاں سے ہدایت کا راستہ ملے گا؟ ہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ وہ جو راستہ میں نے اور تم نے اختیار کیا ہوا، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، وہ جہنم پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ رب کی ناراضگی پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ خواہشات والا راستہ جس کے نتیجے میں گمراہی مقدر ہے۔ آؤ احکامات والے راستے پر، مجاہدے والے راستے پر، اعمال والے راستے پر اپنے آپ کو اعمال کا عادی بناؤ، حیا کا عادی بناؤ، مجاہدے کا عادی بناؤ۔ نماز چھوڑنے میں مشقت آئے گی، نماز کے پڑھنے میں مشقت آئے گی، اس کو برداشت کرو۔ نفس کے خلاف اٹھے گا کہ ہزاروں روپے کا دھندا چل رہا اور سب کو چھوڑ چھاڑ نماز پہ جا رہا، طبیعت پہ بڑا بوجھ آئے گا، لیکن اس مجاہدے کو برداشت کرو۔ جھوٹ بولنے میں کاروبار کا فائدہ اور سچ بولنے میں کاروبار کا نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کو برداشت کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے دین کی راہیں میرے اور تمہارے لیے آسان کرے گا۔ تو ہدایت چاہتے ہو بھائی انشاءاللہ، تو ہدایت والے اسباب کو اختیار کریں گے، ہدایت کی بنیادوں کو اختیار کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت کا مہینہ، گمراہی سے بچنے کا مہینہ، کیونکہ گمراہیت کا انجام جہنم ہے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادگی کا چل رہا، اس عشرے میں ایک تو یہ نیت کرو اور اپنے دل کو سمجھاؤ، آج تک یہودیوں کا طریقہ، نصرانیوں کا طریقہ، ہندوؤں کا طریقہ، خواہشات کا طریقہ، نفس کی مان کر چلی، لوگوں کو دیکھ کر چلے، فیشن کی دیکھ کر چلے اور بازار کے ٹرین کو دیکھ کر چلے اور خاندان کو دیکھ کر چلے اور غیروں کے طریقوں پر چلے۔ آج سے سارے طریقے ختم، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، ایک اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم پورا ہوگا، محمد عربی کا طریقہ زندہ ہوگا۔ لوگ کٹتے ہیں کٹ جائیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، دنیا چھوٹتی ہے ہو جائے، لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خواہش کی زندگی ختم، گزشتہ پر توبہ، استغفار، یہ ایک تو دل میں نیت کرو، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ میں نے اور تم نے انشاءاللہ جنت میں پہنچنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کو اپنا مسئلہ بناؤ کہ جنت کیسے ملے گی، جہنم سے نجات کیسے ملے گی، اس کو ذہن پہ سوار کرو، اس کو ٹینشن کی چیز بناؤ، اس کو فکر کی چیز بناؤ۔ یہ کوئی ٹینشن نہیں کہ کل کو میرے گھر میں کھانا کیا آئے گا اور پینا کیا آئے گا اور عید کو لباس کیا آئے گا، اللہ کی قسم یہ کوئی ٹینشن نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی فکر نہیں۔ ٹینشن اور فکر کی بات تو یہ ہے کہ جب عید کی لیلۃ الجائزہ کی رات ہو، وہ چاند رات جس کو تم کہتے ہو، اللہ کے واسطے اس کو چاند رات نہ کہا کرو۔ یہ چاند رات کا تصور مجھے اور تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں شاپنگ سینٹروں میں اور گناہوں کی جگہوں پر اور نائیوں کی دکانوں پر اور جوتیوں کی دکانوں پہ لے جاتا ہے۔ اس کو وہ نام دو جو میرے آقا نے نام دیا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعام کی رات ہے، اس کا یہ نام زندہ کرو، معاشرے میں پھیلاؤ اس نام کو کہ یہ چاند رات نہیں ہے، یہ جائزے کی رات ہے، یہ انعام کی رات ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ جب وہ انعام اللہ تقسیم کر رہا ہو تو اللہ مجھ گناہگار کو بھی پورا پورا بدلہ دے دے۔ یہ ہے فکر کی بات کہ اگر اس دن بدلے میں کمی ہو گئی یا محروم ہو گئے، پھر کیا فرمایا علیہ السلام نے کہ جو لیلۃ القدر کی بھلائیوں سے اور خیروں سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا کا بدبخت انسان کوئی نہیں، اس سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں۔ اور 4 آدمیوں کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، قبیلہ بنو کلیب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر
ایک بکری کے بالوں کو کوئی نہیں گن سکتا، تو قبیلہ بنو کلیب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر انسانوں کی اللہ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے، لیکن پھر بھی 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کسی مسلمان کی برائی ہو، اللہ کہتا ہے نہیں معاف کروں گا۔ اگر اس مجمع میں کسی مسلمان بھائی کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی برائی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، تو اللہ کے لیے اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے معاف کر دے، ورنہ شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے انظروا الی ہذین العبدین حتی یصطلحا، ان دونوں بندوں کو دیکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، میری بھی ان کے ساتھ صلح نہیں ہے، میری طرف سے بھی معافی کا اعلان نہیں ہے، ابھی دل میں اس کو معاف کرو، صلح کرو، اور جا کر اس کے پیر پکڑ لو کہ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں جس کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوئی۔ تیسرا، جو کسی بھی قسم کے شراب کا اور نشے کا عادی ہو، جو شراب اور نشہ اس کے دماغ کو کچھ دیر کے لیے معاف کر دے، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ماں باپ کا نافرمان ہو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو جا کے پیر پکڑ لو، پیر دھو لو کہ اللہ تو راضی ہو جاؤ، امید ہے سب نے راضی کیا ہوا ہوگا، پھر بھی معافی مانگ لو، پھر بھی معافی مانگ لو۔ اگر انتقال کر گئے تو ان کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرو، تاکہ اگر دل میں کوئی بات لے کے گئے تو اللہ اس بات کو دھو دے، صاف کر دے۔ تو 4 شخصوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور مغفرت عامہ کا اعلان فرمائے۔ اور بھائی یہ دعاؤں کی راتیں ہیں، ان راتوں میں خاص طور سے اللہ سے اپنے لیے ہدایت کو رو رو کر مانگ لو، گڑ گڑا کے مانگ لو، اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگ لو۔ کہہ دو اللہ اب تک بہت بڑا جرم ہوا تجھ سے دور رہ کر، تو ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلا دے، ہم چلنا چاہتے ہیں تو چلا دے۔ اتنا رو اللہ کے آگے کہ اللہ زندگیوں کے لیے فیصلہ کر دے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ ایک دفعہ ہدایت دے دی، ایک دفعہ تو نے نمازی بنا دیا، اپنے گھر کا مہمان بنایا، اپنے در پہ بلایا، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں اتاری، سروں پہ ٹوپیاں آئیں، چہروں پہ داڑیاں آئیں۔ یہ ہدایت کا نقشہ رمضان میں قائم ہوا ہے، یہ ہدایت کا منظر رمضان میں قائم ہوا ہے۔ اللہ سے رو رو کے مانگ لو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد دلوں کا رخ موڑ نہ دیجیو، ہدایت دینے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ مسجد میں قدم پڑ گئے، اللہ نہیں نکلیں گے یہ مسجد سے، قدم بولو انشاءاللہ پورا سال 5 وقت کی نمازوں میں مسجد کو بھر دو، ٹوپیوں کو سجا لو، داڑیوں کو سروں پہ سجا لو، اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، حیا کے نقشوں کو قائم کرو، بے حیائی کی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالو، اپنے لیے بھی مانگو، سارے مسلمانوں کے لیے مانگو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين۔ اے وہ اللہ جو معافی کو پسند کرتا ہے، اے وہ اللہ جس کا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اے وہ اللہ جو فرماتا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پر ناراض ہوتا ہوں، اے وہ اللہ جس نے رمضان المبارک کو رحمتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا ذریعہ بنایا ہے، اے اللہ تجھے لوگوں کا مانگنا پسند ہے، تجھے لوگوں کو معاف کرنا پسند ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کبھی تو میرا روٹھا ہوا بندہ میرے در پہ آ کے مجھ سے صلح کرے گا، اے وہ اللہ جس کو تو نے خود کہا ہے کہ اے بندو اگر تم شکر والی
والی اور ایمان والی زندگی گزارو تو مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اے اللہ تو نے تو اپنا نام غفار اور تواب اور رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ اے وہ اللہ جو تو نے خود ہی قرآن میں کہا ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے وہ اللہ جو ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میں تیری طرف لپک کے نہ آؤں تو کہنا۔ تو نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ بندو میں تمہارے بہت قریب ہوں، تو ہی نہیں تو کہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ آج ہم بڑی امید لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، تو ہمارے لیے جائے پناہ ہے، تو ہمارا ملجا و مأوا ہے۔ تیرے علاوہ ہمارا رب کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اے اللہ اگر آج بھی تو نے معاف نہ کیا، اس رمضان کے مہینے میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، اس شب قدر میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہ ہوگا، ہم سے بڑا محروم کوئی نہ ہوگا۔ نہیں نہیں اللہ، ہمیں تیرے در سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو سخیوں کا سخی، کریموں کا کریم، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما۔ آج ہمارا دل دکھ چکا ہے، ہمارا دل کٹا ہوا ہے، بڑا دکھ اس دل میں موجود ہے، بڑا غم اس دل میں موجود ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ذبح حالی کو دیکھ دیکھ کر اور اپنے بھائیوں کی بدعمالیوں کو دیکھ دیکھ کر دل غمگین ہے، تڑپتا ہے۔ اے اللہ میرے نبی کا دل کتنا تڑپتا ہوگا، میرے نبی کا دل کتنا غمگین ہوتا ہوگا، تو اپنے نبی کے غم کو برداشت تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اے اللہ تو اپنے نبی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے نبی کی امت کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہم سب کو دیندار بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، باحیا بنا دے، ہدایت کی راہوں پر چلا دے۔ اے اللہ تو نے رمضان میں ہدایت دی ہے، اب کبھی گمراہ نہ کرنا، اب ہمارے دلوں کو کبھی نہ پھیرنا، اب ہمارا تعلق مسجد سے کبھی نہ توڑنا، ہمارے کو 5 وقت کا پورے سال کا اسی طرح نمازی بنائے رکھ، اسی طرح ذاکر خاشع خاضع بنائے رکھ۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمان ہیں، پر ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، ہمارے گناہوں پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دینا، ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، قصوروار صحیح ہے تو تیرے ہی بندے۔ اے اللہ آج بڑی ندامت کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، ہر گناہ کو گن گن کے معاف فرما دے، رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے، فضل فرما دے، نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، فرشتوں کو بھلا دے، زمین کے چپے کو بھلا دے، ہر گناہ کو معاف فرما کر اپنا محبوب بنا لے، اپنا مقرب بنا لے۔ اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن تو ہم سے منہ نہ موڑ لینا، ہماری مدد سے اعراض فرما دینا، ہمیں تیار و مددگار نہ چھوڑ دینا۔ اس دن تو کوئی بھی کام نہ آئے گا، اس دن تو سب ہی منہ موڑ کے چلے جائیں گے، اپنے پرائے سب بیگانے ہو جائیں گے، ماں بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا بنے گا، کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ اے اللہ تو ہدایت عطا فرما، قیامت کے دن ہماری مدد فرما دیجیے، ہمارے حال میں رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھنا، یہ ہم سے پوچھ نہ لینا کہ یہ کیوں کیا، ورنہ ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے آزاد ہونے والوں میں نام لکھ دے، جنت والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے رمضان کے روزے تراویحوں کو قبول فرما لے۔
قبر کے عذاب کو آسان بنا، قبر کے عذاب کو ختم فرما، دنیا کی مشقت و مصیبتوں کو ختم فرما، دین و دنیا دونوں جگہ عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ ہم آزمائش کی تکلیف کے قابل نہیں ہے اللہ، ہمارا امتحان نہ لے، ایسے ہی پاس کر دے اللہ، ایسے ہی پاس کر دے اللہ، ایسے ہی پاس کر دے تو ہم گناہگاروں سے راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، تجھے راضی کرنا بڑا ضروری ہے۔ اے روٹھے ہوئے رب مان جا، اے ناراض اللہ مان جا، اے اللہ کب تک ہم اس طرح گمراہی کی وادوں میں بھٹکتے رہیں گے؟ تو ہمیں سہارا دے دے، بے سہاراؤں کے سہارا، اے بے سہاراؤں کے سہارا، اے بے سہاراؤں کے سہارا، امت مسلمہ کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے دے، اے اللہ تو سہارا دے دے، ہدایت کی راہوں پر چلا دے، گمراہیت کی راہوں میں بھٹکنے سے بچا لے، اور نافرمانی سے بچا، اور بے حیائی سے بچا، اور جھوٹ غیبت چغلخوری سے بچا، اور زناکاری بدنظری سے بچا، اور ظاہری باطنی گناہوں سے بچا۔ اے اللہ شب قدر کی خیر عطا فرما، محروم نہ کریو، اگر آج شب قدر ہے تو معاف کر دے اللہ، فرشتے ہم سے مصافحہ کریں تو راضی ہو جا، اور اگر آنے والی ہے تو عطا فرما، گزر گئی تو بھی عطا فرما۔ اے اللہ محروم نہ کریو، محروم نہ کریو، محروم نہ کریو، ہم بھی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ جن کو تو پورے حصہ عطا کر رہا، ان کی برکت سے تو ہمیں بھی پورا حصہ عطا فرما دے، ہمارے گھر والوں بیوی بچوں عورتوں کو پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ محروم نہ کریو، بڑی عاجزانہ التجا کرتا ہوں، بڑی دردمندانہ التجا کرتا ہوں، بڑی فقیرانہ التجا کرتا ہوں کہ محروم نہ کریو اللہ، تیرے در کا ذلیل بن کر، تیرے در کا فقیر بن کر، تیرے در کا عاجز اور مسکین اور محتاج بن کر دست بدستہ تجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اے اللہ محروم نہ کریو اللہ، رحم فرما، مغفور و مشکور فرما، پورا بدلہ و ثواب عطا فرما، ساری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اپنی مرضی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کا رخ بدل دے، انقلاب لے آ، اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آ، اے اللہ اپنا ذات عالی کا تعلق عطا فرما، محبت عطا فرما، ذوق شوق عطا فرما، رضا و رغبت عطا فرما، اپنے سے ہونے کا یقین عطا فرما، تقوی توکل زہد عطا فرما، آخرت کا فکر عطا فرما، مرنے کے بعد کیا بنے گا یہ مسئلہ ہم سب کی فکروں پہ سوار کر دے، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، جنت جہنم میں کیا بنے گا، اے اللہ کیا بنے گا، مرنے کے بعد کیا بنے گا، اگر تو نے چھوڑ دیا تو تباہ برباد ہو جائیں گے، اے تباہی سے بچانے والے اللہ، اے تباہی سے بچانے والے اللہ، اے ڈوبتے کو بچانے والے اللہ، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو نکال دے اللہ، تو بچا لے، آج ہم ہاتھ تیری طرف پھیلاتے ہیں کہ ان ہاتھوں سے پکڑ کے ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے اللہ، نکال دے اللہ، گناہوں کی دلدل سے بچا لے، مرنے کے بعد قدم قدم پہ اللہ ہماری مدد فرما، دنیا میں بھی رہنمائی دستگیری فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، ٹوٹے پھوٹے عمل تراویح نماز یہاں جمع ہونے کو دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔